الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ کو پھر ایک بار لائیو پروگرام ادائے میرے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم میں ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی ہم آپ سے لائیو کنیکٹ ہیں. آپ کو پھر سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. آڈیو میسیج کے ذریعے آپ ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. ایف جی این چینل کا یوٹیوب چینل ہے، اس سے بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. آج کا ہمارا جو ایپیسوڈ ہے، اس کا جو ٹاپک ہے، اس سے ریلیٹڈ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، اور کوئی نعت شریف، کوئی منقبت کے حوالے سے آپ کی کوئی فرمائش ہو تو وہ بھی آپ ہم سے فرمائش کر سکتے ہیں. اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے درود پاک کی فضیلت پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا. میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا. اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا. اس نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایف جی این چینل کے ناظرین، آخرت کے کٹھن مراحل میں ایک مرحلہ پل صراط بھی ہے. بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز تر 15,000 سال کی راہ ہے، اور اس پر طرح طرح کے لوگوں کے گزرنے کے انداز ہوں گے. بہت سے لوگ تو کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. یہ درود پاک ایسا وظیفہ ہے جو ذریعہ بنے گا پل صراط پر آسانی کے ساتھ گزارنے کے لیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رب سلم کی دھارس بھی وہاں پر غلاموں کو ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صدا کی برکت سے پل صراط آسانی سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ساتھ ہی ساتھ غوث پاک کے اس مبارک مہینے میں یہ نیت بھی کرتے چلے کہ انشاءاللہ الکریم کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں گے. اپنے آپ کو فری نہ رکھے، اپنے آپ کو فضول کاموں میں نہ لگائے. گناہوں سے تو اپنے کو ہر حال میں اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہی ہے، لیکن فضول وہ وقت جو ہمارا ایسے ہی جا رہا ہے اس کو بھی ہم بچائیں اور اس میں درود و سلام کی کثرت کریں. ایک روایت کے مطابق جو 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. نیت کر لیجئے، غوث پاک کی 11ویں کا مہینہ ہے، ہر روز 1100 بار درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ پروگرام کا فارمیٹ جانتے ہیں. سٹارٹ میں ہم ایک نعت شریف شامل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ الکریم نعت شریف سنیں گے، اور اس کے بعد آج ہمارے پروگرام کا جو ٹاپک ہے اس کی طرف بڑھیں گے. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آج نعت خواہ مولانا عرفان صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. جی حضرت، کون سی نعت شریف سنائیں گے؟ انشاءاللہ آج حضور مفتی اعظم ہند کا لکھا ہوا کلام تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، ماشاءاللہ یہ کلام پیش کریں. بہت پیارا کلام ہے. ایف جی این چینل کے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا شوق و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کا حسین تصور جما کر، ہو سکے تو با ادب بیٹھ کر ان کی یادوں میں گم ہو کر اس کلام میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے. جی حضرت. صلی علی حبیبنا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد وآلہ وسلم.
شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے آقا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں کھانا، ہر دل بنے میں کھانا، ہر آنکھ ہو پیمانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، اور دل اپنا چمک اٹھے، ایمان کی طلعت سے، دل اپنا چمک اٹھے، ایمان کی طلعت سے، کہ آنکھیں بھی نورانی، کر آنکھیں بھی نورانی، اے جلوہ جانانا، کر آنکھیں بھی نورانی، اے جلوہ جانانا، اور سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، مولا سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، تا حشر رہے ساقی، تا حشر رہے ساقی، آباد یہ میخانہ، تا حشر رہے ساقی، آباد یہ میخانہ، اور ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں رو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں رو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، اور پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در
نا الہی اب چھوٹے نا الہی اب سنگ در جانا نا چھوٹے نا الہی اب سنگ در جانا نا اور آباد اسے فرما ویرا ہے دل نوری آباد اسے فرما ویرا ہے دل عاصی جلوے تیرے بس جائے آقا جلوے تیرے بس جائے آباد ہو ویرانہ جلوے تیرے بس جائے آباد ہو ویرانہ اور سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا۔ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نعت بیان کرتے ہیں، کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا بھی تذکرہ کریں گے، اخلاق، عادات، احوال کا بھی تذکرہ کریں گے، اور یہ ذکر خیر کی برکت سے انشاءاللہ الکریم ہمارے دنیا بھی سنوریں گے اور انشاءاللہ آخرت بھی سنوریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ادائے میرے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے ایپیسوڈ کا ٹاپک ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تربیت کا مبارک انداز ہوتا ہے، اس میں جو پیاری پیاری ادائیں ہوتی، کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرماتے، کس طرح کسی کی اصلاح فرماتے، کس طرح کسی کی کوئی غلطی پر توجہ دلاتے، انشاءاللہ الکریم اس کو آج پروگرام میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں۔ اس کو سن کر ہم بھی ان اداؤں کو اپنانے کی کوشش کریں گے کہ جب کسی کی اصلاح کرنی ہے، جب کسی کو کوئی بات پر توجہ دلانی ہے، گھر میں ہو، باہر ہو، اپنے ماتحتوں سے ہو، تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں تربیت کرتی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 21 سورہ احزاب آیت نمبر 21، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ترجمہ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ کامیاب زندگی وہی ہے جو ان کے نقش قدم پر ہو۔ اگر ہمارا جینا، مرنا، جاگنا، سونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو جائے تو یہ سارے کام عبادت بن جائے۔ لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین، ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے، اور اس خواہش کے مطابق پھر کوشش بھی ہونی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو سیکھیں، سمجھیں، اور پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا مبارک انداز کیا ہوتا، گفتگو کا مبارک انداز کیا ہوتا، عبادات کا کیا کیا سلسلہ ہوتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا مبارک انداز کیا ہوتا، حضور علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں کو، اداؤں کو ہم سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں تو انشاءاللہ الکریم اس آیت مبارکہ کے تحت جو ہے ہم عمل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو ہم سیکھ رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام بھی ایک ذریعہ ہے
کہ جس کے ذریعے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو سیکھتے ہیں، اداؤں کو سیکھتے ہیں۔ اور آج ہمارا ٹاپک بھی بڑا پیارا ہے، تربیت کا مبارک انداز، اصلاح فرمانے کا مبارک انداز۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے حکمت کامل عطا فرمائی اور تبلیغ دین و اصلاح انسانیت کے لیے حکمت بھرے انداز اپنانے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، جس کا ترجمہ کنز ایمان ہے، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ارشاد ربانی پر کامل طور پر عمل فرمایا ہے، حکمت سے، اچھی تدبیر سے اصلاح امت کا کام کیا ہے، لوگوں کو راہ راست پہ لانے کا کام کیا ہے، ان میں جو بگاڑ تھا اس بگاڑ کو سدھارنے کا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انجام دیا ہے۔ آپ نے عمدہ حکمت عملی سے بے دین کو دین اسلام کی دعوت دی، یوں ہی مسلمانوں کے عقائد و اعمال اور اخلاق کی بھی کمال حکمت و تدبیر سے اصلاح فرماتے رہے۔ جو بے عمل ہے ان کو اعمال صالحہ کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بھرے انداز میں ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ اور کیا کیا انداز ہوتا تربیت فرمانے کا، ایک ایک انداز کو ہم ہمارے پروگرام میں آج شامل کر رہے ہیں۔ 5-6 طرح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انداز اصلاح فرمانے کے، تربیت فرمانے کے آج میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس کو نوٹ فرمائیں اور اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں کہ جب ہمیں موقع آئے کسی کو سمجھانے کا، کسی کی تربیت کرنے کا، کسی کی اصلاح کرنے کا، تو ان انداز کو ہم غور کریں کہ اس میں سے کون سا انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اپنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ مختلف انداز میں پیش کرتا ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جی این چینل کے ناظرین کہ کوئی غلطی اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ جو میں غلطی کرنے لگا ہوں یہ غلطی ہے، تو اب یہ غلطی کی اصلاح کیسے کی جائیں گی، انداز کیا ہوگا۔ تو اس ضمن میں عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی نماز یا دیگر کسی بھی معاملے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی غلطی کر بیٹھتا تو کریم و شفیق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نرمی و شفقت سے اصلاح فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا تھا، اتنے میں کسی کو چھینک آئی، میں نے نماز میں ہی یرحمک اللہ کہہ دیا، لوگ مجھے نظروں سے گھورنے لگے، میں نے کہا تمہیں کیا ہوا، مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس پر لوگ اپنی رانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے مجھے چپ کروانے لگے، میں خاموش ہو گیا۔ نماز مکمل ہو گئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، حضور پر میرے ماں باپ فدا، میں نے آپ سے زیادہ اچھے انداز میں سکھانے والا کوئی نہ دیکھا، آپ نے نہ مجھے مارا نہ برا بھلا کہا، بلکہ فرمایا یہ جو نماز ہے اس میں لوگوں کی گفتگو والی کوئی چیز درست نہیں ہوتی ہے، نماز تو تسبیح، تکبیر اور تلاوت کا نام ہے۔ تو نماز میں اگر کسی کو چھینک آئے تو ہم نے یرحمک اللہ نہیں پڑھنا ہوتا ہے نماز میں۔ نماز کو توڑنے والی جو 29 باتیں نماز کے احکام میں لکھی ہوئی ہے تو اس میں ایک یہ بھی ہے، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے جن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پیار سے، شفقت سے توجہ دلائی، نہ کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی برا بھلا کہا، نہ کوئی ایسے الفاظ کا استعمال فرمایا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلاح فرمانے کا، تربیت فرمانے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ افراد کی نشاندہی کے بغیر کہ فلاں نے یہ غلطی کی ہے، یہ نام لیے بغیر اجتماع میں سب کے سامنے اس غلطی کا، وہ غلطی اس طرح درست ہوں گی، وہ غلطی ہے، اس طرح اصلاح فرماتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے وہ افراد کی نشاندہی نہیں فرماتے، یعنی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے کہ یہ پرابلم، یہ غلطی اس کی ہے، ان کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 میں جو ارشاد فرمایا تھا اس کا ترجمہ میں سنا رہا ہوں، اور ان میں کوئی وہ ہے کہ اگر ایک اشرفی اس کے پاس امانت رکھے تو وہ تجھے پھیر کر نہ دے گا مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے۔ اب اس میں اللہ پاک نے بھی کسی کی طرف نام لے کر اشارہ نہیں فرمایا اس آیت کریمہ میں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا انداز یہ تھا کہ لوگوں کی غلطی کی طرف توجہ دلاتے اور اصلاح فرماتے،
لیکن یہ بیان نہ فرماتے کہ یہ غلطی کس سے واقع ہوئی ہے، کس سے ہوئی ہے۔ اور یہ انداز اختیار کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس میں میرے لیے سیکھنے کے لیے کچھ باتیں ہیں، اور متعلقہ فرد کے دل میں کوئی بات بھی نہیں آتی، برا بھی نہیں لگتا ہے اس کو، کیونکہ اس کا نام تو نہیں لیا گیا ہے۔ تو اجتماع میں یا ایسی جگہ پر جہاں بہت سارے لوگ جمع ہیں اور کسی بات کی اصلاح کرنی، توجہ دلانی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز ایک یہ ہوتا کہ نام نہیں ارشاد فرماتے، نشاندہی نہیں کرتے، بلکہ یہ فرما دیتے کہ ایسی ایسی غلطی ہوئی ہے، اس کو یوں درست کر لیا جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی شخص سے متعلق کوئی بات پہنچی تو اس سے یوں نہ فرماتے تم نے ایسا ایسا کیا، تم نے ایسا ایسا کیا، یوں نہ فرماتے، بلکہ فرماتے ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے جو ایسا ایسا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا پیارا انداز ہم کو سیکھنے ملا ہے FGN چینل کے ناظرین۔ یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری ادا ہے، لیکن یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا بے مثل و بے مثال ہے۔ ہر جہت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اولا و اعلیٰ ہے، سب سے بالا و اعلیٰ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصلاح فرمانے کا انداز ہے، تربیت فرمانے کا انداز ہے، یہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی کا تو شاہکار ہے صحابہ کرام، کہ ایک وقت تھا زمانہ جاہلیت میں کیا کیا نہیں ہو رہا تھا، زندہ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، عورتوں کے ساتھ مس بیہیو کرتے تھے، بد اخلاقی کا مظاہرہ ہوتا تھا، لیکن پھر بعد میں انہوں نے صحابہ بننے کا شرف پایا، اور پھر انہوں نے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا، عورتوں کو حقوق دیے، اس پر اپنی ذات پر انہوں نے امپلیمنٹ کیا، نافذ کیا۔ وجہ کیا تھی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تربیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پا کر ان میں ایثار کا جذبہ آیا، ان میں توکل آیا، ان میں قناعت آئی، ان میں شجاعت آئی، ان میں بہادری آئی، ان میں ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرنا، محبتیں بکھیرنا، غم خاری کرنا، یہ جو اعلیٰ اوصاف صحابہ کرام میں آئے، یہ کس کی تربیت کا نتیجہ تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تربیت کا نتیجہ تھا۔ تو FGN چینل کے ناظرین، آئیے ایک نیت یہ بھی کریں ہم سب کہ ہم بھی جب ایسا موقع ہے کہ اصلاح کرنی ہو تو ڈائریکٹ نام لے کر پبلک میں بولنے کی بجائے ہم یا تو ان کو اکیلے میں سمجھا دیں جن کی غلطی ہوئی ہے، یا پھر کوئی ایسا موقع ہے، اللہ نے ایسا عہدہ دیا ہے کہ آپ کے میرے نیچے اگر بہت سارے افراد کام کرتے ہیں جس کو ہم ماتحت کر لیں، یا ہمارے انڈر میں کوئی امپلائیز آتے ہیں، یا ہمارے گھر کے افراد ہو، تو اس انداز پر اصلاح کر لیں مجموعے میں کہ نام نہ لے اور اس غلطی کو نشاندہی کر لے اور اس غلطی کو یوں درست کرنا ہے یا اس کی اصلاح کر لی جائے، یہ توجہ دلا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، اسی طرح کبھی کبھار غلطی کرنے والا اس لیے غلطی کرتا ہے کہ اس کو غلط فہمی ہوتی ہے، غلط فہمی ہے تو غلطی کی، غلط فہمی دور ہو جاتی تو غلطی نہ ہوتی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مبارک انداز کو اختیار فرماتے تھے کہ غلط فہمی سے ہو رہی تو اس غلط فہمی کو دور فرما دیتے۔ چنانچہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صدقہ لینے پر مامور فرمایا۔ جب وہ واپس آئے تو بولے یہ آپ کا ہے اور یہ مجھے تحفے میں دیا گیا ہے۔ وہ صدقہ جو آیا یہ آپ کا ہے اور یہ مجھے تحفے میں دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، اس عامل کا کیا معاملہ ہے جسے ہم بھیجتے ہیں اور وہ آ کر کہتا ہے کہ یہ تمہارا ہے، یہ میرا ہے، پھر وہ اپنے باپ اور ماں کے گھر ہی کیوں نہ بیٹھا رہا کہ دیکھتا کیا اسے تحفہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایسا شخص قیامت کے دن اس چیز کو اپنی گردن پر لاد کر لائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر اونٹ ہے تو وہ بل بلاتا ہوگا، گائے ہے تو ڈکارتی ہوں گی، اور بکری ہے تو من مناتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، کیسی وعید ہے، لیکن اصلاح کرنے کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے کہ جو وعید ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی یہ نذرانہ نہیں ہے بلکہ رشوت ہے کہ اس کے ذریعے صاحب نصاب آئندہ اصل زکوٰۃ سے کچھ کم کرانے کی کوشش کریں گے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمانے کا، اصلاح کرنے کا انداز سن رہے ہیں۔ آگے انشاءاللہ الکریم بہت پیارے پیارے پوائنٹس ہم شامل کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی تک جو ہم نے سنا اس میں ایک چیز کا ہم نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم جب بھی کسی کی اصلاح کریں، کسی کو کچھ سمجھانا ہو تو سب کے سامنے پوائنٹ نہ کریں، اس سے سامنے والے کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے اور بات بننے کی بجائے بگڑ سکتی ہے۔ ایک بہت پیارا جملہ ہے، اگر اس کو ہم سب اپنا لیں تو انشاءاللہ الکریم ہم سب کا بہت فائدہ ہوگا۔ پہلے تو ہم سب اپنا ذہن بنائیں کہ مجھ سے بھی تو غلطیاں ہو سکتی ہے، میں بھی انسان ہوں، یا کبھی کوئی ایسی بد اخلاقی مجھ سے سرزد ہو سکتی ہے جس پر میری ہی توجہ نہیں ہے، تو ہمارا انداز رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے کا لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ ہمیں کوئی کبھی بھی ہماری اصلاح کر سکے، ہمارا انداز ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی ہمت نہ کر پائے کہ ان کو کیسے بولوں کہ آپ نے غلطی کی ہے، ایسا ہمارا انداز نہ ہو۔ بلکہ یہ تو وہ مبارک صفت ہے، اپنی اصلاح قبول کرنا، اپنے آپ کو پیش کرنا اصلاح کے لیے، یہ ہمارے اسلاف میں بہت زبردست انداز میں پایا جاتا یہ وصف۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح فرمایا کرتے ہیں نا کہ مجھے وہ شخص محبوب ہے جو مجھے میرے عیب بتائے، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث پاک بھی ہے احیاء العلوم شریف میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمائی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو اس کے عیوب پر مطلع فرما دیتا ہے، اس کے سامنے اس کے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو جو جملہ میں عرض کر رہا تھا FGN چینل کے ناظرین وہ یہ ہے کہ تنقید کو بھی اصلاح کی نیت سے لیں گے تو ہم اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تنقید کو اگر کسی نے واقعی پوائنٹ کیا، اس کا انداز جو بھی ہو، لیکن اگر ہم اس کو اصلاح کی نیت سے لیں گے تو اپنے اندر سے وہ غلطی دور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اگر اصلاح کو بھی تنقید سمجھیں گے، کوئی بیچارہ آیا ہی اچھی نیت سے بتانے کے لیے کہ تم میں یہ غلطی ہے یا تمہارا یہ انداز درست نہیں ہے، اس کو صحیح کر لیجئے، تو اصلاح کو بھی اگر تنقید سمجھ بیٹھیں گے تو اپنی اصلاح سے محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا جب بھی کوئی ہمارے سامنے ایسی کوئی بات لے کر آئے تو ہمیں تو سعادت مندی سمجھنی چاہیے کہ میری غلطی کوئی دیکھنے والا ہے، میری غلطی ابھی سدھر جائیں گی تو انشاءاللہ الکریم آخرت میں میری پکڑ نہیں ہوگی، ابھی میں محفوظ ہو جاؤں گا، اب توبہ کر لوں گا، اب یہ غلطی درست کر لوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ ماشاءاللہ ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، ہم لائیو اس پروگرام میں آپ سے کنیکٹ ہیں۔ آج کا ہمارا جو ایپیسوڈ ہے جس کا ٹاپک ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنے کا مبارک انداز، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ اس پر مزید انشاءاللہ گفتگو شامل کریں گے، لیکن آج اس لائیو پروگرام میں آپ بھی ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اور FGN چینل کی یوٹیوب چینل پر آپ کمنٹ باکس میں اپنی کلام کے حوالے سے کچھ فرمائش یا آج کے پروگرام کے حوالے سے کچھ آپ کے جذبات، تاثرات یا کچھ اچھی نیتیں ہیں تو اس کو آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو جو واٹس ایپ نمبر دیا جا رہا ہے اس نمبر پر بھی آپ چاہے تو ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور اپنی آڈیو میسج کے ذریعے آپ وہاں پر اپنی فرمائش اور اچھی نیتیں اور تاثرات بھیج سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مولانا عرفان صاحب، ایک کلام انشاءاللہ اب ہم شامل کرنے جا رہے ہیں، چونکہ ماشاءاللہ آج 11ویں شریف گزری ہے۔ پیران پیر دستگیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں شریف۔ یوں تو اب 12ویں شریف لگ چکی ہے، 12ویں شب لگ چکی ہے، لیکن 11ویں شریف گزر چکی ہے، تو آج انشاءاللہ ہم کلام غوث پاک کی منقبت کی صورت میں انشاءاللہ سننے جا رہے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس کلام میں شریک ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، غوث اعظم کا
سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا مریدی لا تخف کہہ کے تسلی دی غلاموں کو مریدی لا تخف کہہ کے تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا شفا پاتے ہیں صدہا جاں بلب امراض مہلک سے شفا پاتے ہیں صدہا جاں بلب امراض مہلک سے عجب دار و شفا ہے آستانہ غوث اعظم کا عجب دار و شفا ہے آستانہ غوث اعظم کا نہ کیوں کہ اولیاء اس آستانے کے بنے منگتا نہ کیوں کہ اولیاء اس آستانے کے بنے منگتا کہ اقلیم میں ولایت پر ہے قبضہ غوث اعظم کا کہ اقلیم میں ولایت پر ہے قبضہ غوث اعظم کا بلاد اللہ ملکی تحت حکمی سے یہ ظاہر ہے بلاد اللہ ملکی تحت حکمی سے یہ ظاہر ہے کہ عالم میں ہے ہر ایک شے پہ قبضہ غوث اعظم کا کہ عالم میں ہر ایک شے پر ہے قبضہ غوث اعظم کا نیا ہفتہ نیا دن سال نو جس وقت آتا ہے نیا ہفتہ نیا
سال نو جس وقت آتا ہے، ہر ایک پہلے بجا لاتا ہے مجرا غوث اعظم کا، ہر ایک پہلے بجا لاتا ہے مجرا غوث اعظم کا۔ وہ کہہ کر قم بإذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو، وہ کہہ کر قم بإذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو۔ بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا، بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا۔ اور فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے۔ یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ جمیل قادری سوجا سے ہو قربان مرشد پر، جمیل قادری سوجا سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام تو ہے ادائے میرے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آج کی تاریخ اور مہینے کی نسبت سے ہم نے غوث اعظم کا تذکرہ خیر اپنے پروگرام میں شامل کیا، ان کی منقبت ہم نے شامل کی، اور کیوں نہ کرے، کیونکہ ان کے نانا جان کی شان میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو آیت ارشاد فرمائی ہے اس کا فیضان لیتے ہوئے سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب لکھتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، تو گھٹا ہے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑا ہے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ پڑھیں گے ترجمہ۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ ورفعنا لک ذکرک کہے سایہ تجھ پہ، ورفعنا لک ذکرک کہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، انشاءاللہ ہر سال بلکہ ہر مہینے 11ویں شریف مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے،
غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے وہ ولی ہیں کہ ان کی سیرت، ان کے کمالات، ان کے اختیارات، ان کی کرامات جتنی بڑھیں گی اتنی محبت دل میں بڑھیں گی، اور جب محبت بڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم ان کی سیرت پر، ان کے فرامین پر عمل کرنے کو اور جی چاہے گا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام ادائے میرے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے انداز اصلاح فرمانے کے، تربیت کرنے کے سماعت کر رہے ہیں۔ مزید 2 انداز حضور علیہ السلام کے اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے ایف جی این چینل کے ناظرین کہ کسی کی تربیت کرنی ہوتی ہے، اصلاح کرنی ہوتی ہے، تو جو غلطی کی ہے وہ پوائنٹ کر کے بولنا ضروری نہیں ہے، کبھی کبھار چھپے لفظوں میں بھی، کوئی اور انداز سے بھی الفاظ اور جملہ بندی کر کے اصلاح کی جا سکتی ہے، جس سے سامنے والا سمجھ بھی جاتا ہے کہ میری توجہ دلائی جا رہی ہے، میں اپنی اس میں اصلاح کر لوں۔ تو اسی انداز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوازا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس طرح کا ایک واقعہ میں سناتا ہوں۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، آپ نے عطا فرمایا، پھر مانگا، آپ نے مجھے اور عطا فرمایا، میں نے پھر مانگا، آپ نے مجھے اور عطا فرمایا، پھر مجھ سے فرمایا اے حکیم یہ مال سبز باغ ہے۔ یہ بار بار مانگ رہے تھے نا، سوال کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اتنا مانگتے ہو مت مانگو، یہ نہیں، بلکہ چھپے الفاظ کے ساتھ، دوسرے الفاظوں کے ساتھ اصلاح فرمائی۔ فرمایا اے حکیم یہ مال سبز باغ ہے، ظاہر میں بڑی میٹھی چیز ہے، جو اسے دلی بے نیازی سے لے گا اسے اس مال میں برکت ہوں گی، اور جو اسے نفسانی لالچ سے لے گا اسے برکت نہ ہوں گی، اور وہ اس کی طرح ہوگا جو کھانا کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے جملوں اور الفاظوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ سوال نہ کرو، اتنا مت مانگو، لیکن دوسرے الفاظ کا استعمال کیا، کچھ وعید بھی بیان کی۔ بڑا پیارا انداز، اس حکمت بھری نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں دنیا سے جانے تک آپ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگوں گا۔ اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لی، اپنی اصلاح قبول کر لی، اور پھر اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال دینا چاہتے تو وہ انکار کر دیتے تھے۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ہوا، آپ نے بھی مال عطا فرمانا چاہا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں حکمت کا گھر ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پر یعنی ہماری عقل جو ہے نا وہ اس کی رسائی نہیں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کتنی حکمت عطا فرمائی ہے۔ تو اس انداز کو بھی دھیان میں رکھے۔ اور اب آخری انداز میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ لوگوں کے مرتبے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرماتے، تربیت فرماتے، کس کا کیا معاشرے میں سٹیٹس ہے، لیول ہے، کون قوم کا رہنما ہے، لیڈر ہے۔ تو یہ سب چیزوں کا بھی ہم نے لحاظ رکھنا ہوتا ہے، خیال رکھنا ہوتا ہے۔ جب بھی کسی کی اصلاح کرنی ہے، تربیت کرنی ہے، کسی کو کوئی بات پر توجہ دلانی ہے، تو 2-3 چیزیں بڑی میٹر کرتی ہے۔ اس کی نفسیات کیسی ہے سامنے والے کی، اس کا انداز، اس کے اخلاق کیسے، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے وہ کس مرتبے کے ہیں، تو پھر اس کے مطابق پھر اصلاح کا انداز، تربیت کا انداز ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے درجوں میں رکھو، سب لوگوں کے ساتھ ایک ہی انداز نہیں رکھا جاتا، یہاں تک کہ حدود کے علاوہ معاملات میں عزت داروں کو معافی دینے کا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے عزت داروں کی لغزشیں معاف کر دو سوائے حدود کے۔ یہاں ایک شرعی مسئلہ بھی بیان کر دو کہ سعادات و علماء و وجاہت و عزت والے ہو، ان کی تعزیر ادنا درجے کی ہوں گی کہ قاضی ان سے اتنا ہی کہہ دے کہ آپ نے ایسا کیا، ایسوں کے لیے اتنا ہی کہہ دینا ہی باز آنے کے لیے کافی ہے۔ تو ایک مبارک انداز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں اپنے غلام کی پٹائی کر رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی کہ ابو مسعود یاد رکھو اللہ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے جتنے تم اس پر ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ پاک کے لیے آزاد ہے،
یہ صحابہ کرام کا انداز ہے، فوراً آزاد ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ نہ کرتے تو تم کو آگ جلاتی، یا فرمایا آگ پہنچتی۔ تو FGN چینل کے ناظرین، آئیے ہم سب بھی نیت کریں کہ جب بھی اصلاح کرنی ہے، توجہ دلانی ہے، جب بھی کسی کی اصلاح کرنی ہو نا، تو ایک خاص بات ہم خیال رکھیں۔ ہر ایک کا کے ساتھ نفس ہے، اس کا بھی اپنا اسٹیٹس ہے، وہ بھی کچھ سوچتا ہے کہ مجھے بھی اللہ پاک نے کچھ نعمت دی ہے، کوئی فضیلت دی ہے، تو ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے جو سامنے والے کو ہرٹ نہ ہو جائے، دل پہ نہ لگ جائے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم عالیہ نے جو پیارا انداز ہم کو عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ جس کی بھی اصلاح کرنی ہے، تربیت کرنی ہے، توجہ دلانی ہے، تو پہلے 2 جائز اس کی تعریف کر لے، کچھ دعائیں دے دے، ماشاءاللہ آپ یہ کام اتنا اچھا کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی میں عادت ہے بات بات پہ غیبت کرنے کی، تو اگر وہ ماشاءاللہ نمازی ہے تو یہ بات کر لے کہ ماشاءاللہ آپ کو میں مسجد میں دیکھتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے، آپ کی نمازیں قبول فرمائے، ماشاءاللہ بہت اچھا انداز ہے، آج بدقسمتی سے اتنی بڑی تعداد نمازیں قضا کرتی ہے، ماشاءاللہ آپ کو استقامت ملی ہے۔ تو 2 باتیں جائز تعریف کی اس کی کر دے، اور پھر جو غلطی ہے اس کی طرف توجہ دلا دے، لیکن اس میں بھی الفاظ کا، جملوں کا استعمال ایسا ہو کہ سامنے والے کو ہرٹ نہ ہو۔ یاد رکھیے گا کہ سامنے والے کا جو سٹیٹس ہے، مقام و مرتبہ ہے، اس کے مطابق ہم نے اصلاح کا انداز اپنانا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں ہر زندگی کے پہلو میں تربیت کرتی ہیں۔ آج جو ہم نے پروگرام میں ایپیسوڈ کا ٹاپک شامل کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح فرمانے کا، تربیت فرمانے کا مبارک انداز، تو آج اس کے تحت ہم نے جو باتیں سیکھی ہیں کہ کس طرح ہم نے کسی کی تربیت کرنی، اصلاح کرنی ہے، اس کو یاد رکھیے گا، اور اس پر عمل کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری ادائیں اپنی زندگی میں شامل کیجیے گا۔ پروگرام ادائیں میرے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم لیے آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے، نماز روزوں کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے۔ اللہ پاک ہمارا یہ سلسلہ قبول فرمائے۔ مولانا عرفان صاحب پروگرام میں تشریف لائے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي